ہماری فائنسٹ جنریشن جو ہمارا نوجوان اثاثہ تھا وہ پاکستان بناتے ہوئے کٹ گیا. 40 لاکھ شہداء میں عام لوگ نہیں کٹے تھے. ہماری مسلمان تہذیب کے خزانے ہیرے کٹ گئے تھے. ہماری 2.5 لاکھ بہنیں پیچھے رہ گئی. 1.25 کروڑ مسلمان گھروں سے نکلے تھے, آدھے بھی نہیں پہنچے پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایان ٹی وی کی خصوصی نشریات کے ساتھ اشکون شاہد آپ کی خدمت میں حاضر. یہ ہمارا مڈ نائٹ شو جو ہم نے 2 اگست سے شروع کیا, اور اس کا خصوصی طور پہ ہم نے اہتمام اس لیے کیا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے ہم اپنی جو کھوئی ہوئی میراث ہے اس کو ڈھونڈ سکیں, اور مسلمانوں نے جو اسٹرگل کی تھی پاکستان کے لیے اس کی افادیت اور اس کی امپورٹنس ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں, تاکہ جو ہماری نئی جنریشن ہے اور جو ہمارے آنے والے فیوچر کے لیڈر ہیں, فیوچر کے ہمارے پاکستانی جو عوام ہوگی, ان کو ہم کسی طرح سے یہ بتا سکیں کہ یہ ملک کتنا قیمتی ملک ہے, اور کس طرح سے ہم آہستہ آہستہ اپنی میں تو اس کو سستی کہتا ہوں, سستی اور جو ہماری تھوڑی سی کیئرلیسنس ہے, اس کی وجہ سے ہم اتنے عظیم ملک کے باشندے ہونے کے باوجود آج دنیا کی نظروں میں کافی سے زیادہ ہم برائی کے ساتھ دیکھے جانے لگے ہیں. اور حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ اگر میں چونکہ خود پاکستان سے ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میرا دیش کیسا ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ میرے دیش کے سارے لوگ انفرادی طور پہ بہت اچھے ہیں, سب کچھ بہت اچھا ہے, لیکن ہماری قسمت دیکھیں کہ آج دنیا میں پاکستانی کا نام آئے تو پوری دنیا ایسے دیکھتی ہے جیسے کہ شاید کوئی بہت ہی خطرناک چیز آ گئی ہو. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے, اور ہمیں فوری طور پہ کوئی ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جس سے کہ ہم لوگوں کے درمیان اور دنیا کے سامنے آج جو گلوبل ولیج ہے, آج پوری دنیا سمٹ گئی ہے, تو اس دنیا میں آج ہم اپنا وقار کیسے بلند کر سکیں, کیسے لوگوں کو ہم یہ ظاہر کریں کہ پاکستانی بہت اچھے انسان ہیں, اور پاکستان جس جگہ کا نام ہے وہاں بسنے والا ہر شخص دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے ملک یا بڑے سے بڑی طاقتور ملک کے عوام سے بہتر انسان ہے. اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفرادی طور پہ اب ہمیں ہر کسی کو جستجو کرنی ہوگی, اور یہی جذبہ لے کر اپنی اس چھوٹی سی کاوش اور چھوٹی سی جو دنیا ہے اس میں بیٹھ کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اپنے ملک کا, اپنی عوام کا, اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کا وقار بلند کیا جائے. اب چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اب ہم مزید 63 سال کا انتظار شاید نہیں کر سکتے, اور شاید یہ دنیا ہمیں اتنی مہلت بھی نہ دے. تو اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ اب جسے ہم مسلمانوں کا ایک ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی آفت آ جائے, جب بھی کوئی ہم پر ظلم ڈھایا جا رہا ہو, یا جب ہمیں اپنا دفاع کرنا ہو, تو ہم ایک جہاد کا اعلان کرتے ہیں. اور یہ جہاد بہت نیک اور اچھا لفظ ہے. آج جہاد کے لفظ کے ساتھ نہ جانے کیا کیا چیزیں جوڑ دی گئی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے دنیا کو کیا پتا
دنیا کے بسنے والے لوگوں کو کیا پتہ؟ وہ جو میڈیا پہ دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس کو وہی سمجھتے ہیں۔ جب مسلمان جہاد کے لیے نکلتا ہے تو وہ کسی کا خون کرنے نہیں جا رہا ہوتا، وہ پوری دنیا کی بھلائی کے لیے اپنی قربانی دینے جا رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہمیں فوجی بنیاد پر جنگی حکمت عملی کے تحت اپنا دفاع کرنا ہے، اپنے نظریات کا دفاع کرنا ہے، اپنی جو ہماری جو چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے، جو حقیقت نہیں ہے، جس طرح سے ہمیں اب دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا اپنے عمل کے ذریعے کہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسا آج ہمیں میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں آج ہمارا وقار تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، ہم پاکستانی ہیں، اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ کرنا ہوگا کہ اپنے اس پاکستانی ہونے پر فخر کرنا ہوگا۔ Until and unless we feel proud of being پاکستانی، کیسے ہم لوگوں میں عزت حاصل کر سکیں گے؟ اگر ہم اپنی اور اپنے ملک کی برائیاں نکالتے رہیں تو کیسے ہم اپنے ملک کا وقار بلند کریں گے؟ میں آج بھی ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، اور ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ تھی، اور یہ میں گفتگو ٹیلی فون پہ کر رہا تھا، جن صاحب کا میں نام نہیں لوں گا، لیکن ہمارے پاکستانی بھائی اب امریکہ میں سیٹل ہیں۔ اور جب میں ان سے اسی حوالے سے ان کے جذبات معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ میری تمام پریزنٹیشنز کے باوجود میں ان کو یہ کہنے پر آمادہ نہیں کر سکا کہ ہمیں پاکستان جانا چاہیے، ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے، ہمیں پاکستانی عوام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ان کا اور ان کی پوری فیملی کا، جس میں ان کی بیگم اور بچے شامل تھے، اور یقیناً بچے ماشاءاللہ جوان بچے، ان کا اصرار یہی تھا کہ بھائی آپ کو نہیں پتہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں، پاکستان میں جان محفوظ نہیں، پاکستان میں مال محفوظ نہیں، پاکستان میں سڑک پہ نہیں نکل سکتے، پاکستان میں مہنگائی ہے، پاکستان میں سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، پاکستان میں مائٹ از رائٹ ہے، وہاں پر کسی انسان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یعنی جتنی کی برائیاں ہو سکتی تھی وہ سب آخری دم تک مجھے کہتے رہے، اور بالآخر میں نے ان سے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ حضور، جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی میری بات پہ عمل کرے یا نہ کرے، میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج بھی بہت اچھا ہے، پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں، پاکستان کی سڑکیں اچھی ہیں، پاکستان کا موسم اچھا ہے، ہر چیز پاکستان کی بہت اچھی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی میں افسانوی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں، جو وقتی طور پہ حقائق ہیں وہ یقیناً اس کے برخلاف ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں قصور کس کا ہے۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی قسمت کہیں نہیں لکھی ہوتی، وہ بہت معصوم ہوتا ہے۔ 20 سال کی گزرنے کے بعد وہ بچہ کیا بن جائے گا یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ آج سے 20 سال پہلے جو بچے پیدا ہوئے تھے ان میں سے آج کچھ سائنٹسٹ ہیں، کوئی انجینئر ہیں، کوئی پولیٹیشینز ہیں، کوئی ریلیجس اسکالرز ہیں، کوئی ٹیچرز ہیں، اور کچھ ڈاکو ہیں، کچھ لٹیرے ہیں، اور کچھ قاتل بھی ہیں۔ تو جو وہ بن گئے 20 سال میں، ان کے اس بننے کے پروسیس میں یقیناً ان کے پیرنٹس، ان کے بھائی بہن اور ان کی صحبت کا، جس صحبت میں وہ بیٹھتے اٹھتے رہے،
جہاں سے انہوں نے پڑھا، تعلیم حاصل کی، ان سب چیزوں نے مل کر ان کی ایک شخصیت بنائی۔ اسی طرح سے ملک ہے، جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس میں بسنے والا ہر شخص صرف مسلمان تھا۔ اس میں بسنے والا 63 سال پہلے ہر شخص اس جوش کے ساتھ کھڑا تھا کہ آج ہمیں آزادی ملی ہے۔ لوگ جشن منا رہے تھے۔ لوگوں کے جشن کا یہ حال تھا کہ 40 لاکھ کے قریب لوگ اپنا گھر بار، مال، ماں باپ، بہن بھائی چھوڑ کر بارڈر کے اس طرف آ بسے۔ خود میری ماں اپنے گھر کو چھوڑ کر میرے باپ کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آ گئی۔ میں نے آج تک اپنے نانا نانی، ماموں ممانی، خالہ کسی کو نہیں دیکھا، اور میں اکیلا نہیں ہوں۔ میرے ملک کے 18 کروڑ عوام میں سے زیادہ تر کا یہی حال ہے کہ ان کے عزیز و اقارب، ان کی دولتیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو آج نواب ہونا چاہیے تھا، جو متحدہ ہندوستان میں شاید نواب تھے، ان کی جاگیریں تھیں، جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں، اور پاکستان کی خاطر جب وہ بارڈر کراس کر کے ادھر آئے تو نہ ان کی زمین تھی، نہ ان کی جائیداد تھی، اور وہ بیچارے کہیں گوشہ نشین ہو گئے۔ ناظرین، یہ سب حالات کا نتیجہ ہے، اور ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ کیا آج اگر ہمیں دنیا برا سمجھتی ہے تو کیا یہ وہ صحیح ہیں یا ہم میں کہیں کوتاہی ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 63 سال گزرے گئے، اس 63 سال میں ہم سے